ہسٹری ہے اور کس طرح سے ایم کیو ایم بنی اور ایم کیو ایم کو توڑنے کے لیے سب کچھ کیا کچھ ہوتا رہا اور کس طرح سے گروپس بنائے گئے، اور یہ بھی جو نام نہاد یہ جو بہادر آباد ٹولہ ہے اس نے کس طرح سے اس کو کیا. تو اس پر ایک تحریک کا اور قوم کا صرف پراپرٹیز کا نہیں بلکہ تحریک اور قوم کا مقدمہ الطاف بھائی نے برطانیہ کی ایک ہائی کورٹ کے سامنے پیش کیا. تو اب ٹرائل تو اب یہ مکمل ہو گیا ہے دونوں طرف کے. تحریک اور قوم سے ان غداروں کا کیا لینا دینا؟ بالکل اس میں کیا نہیں سمجھے کہ لالچ ان کے اور ان کے اوت کر آئی ہے، مال اتنا کما لیا کہ اب لندن کی جائیداد پہ، یعنی الطاف بھائی جس گھر میں رہ رہے ہیں الطاف بھائی کو ان کے گھر سے بے دخل کرنے کی. یہ تو مطلب جیسے ہم قصے کہانیوں میں، فلموں میں، ڈراموں میں دیکھتے آتے تھے کہ بعض ناخلا اوقات اپنے باپ کو اس کے گھر سے، اس کے اپنے بنائے ہوئے گھر سے نکالنے کی کوششیں کرتی ہے اپنے خاندان کے دشمنوں کے ساتھ مل کے. وہی کچھ انہوں نے بھی کیا ہے. جو تحریک کی مہاجر قوم کی جو دشمن قوتیں ہیں اسٹیبلشمنٹ کے لوگ، ان کے ساتھ مل کے انہوں نے وہی کچھ کیا ہے. پہلے پارٹی کو ہائی جیک کیا اور تحریک اور قوم کو نقصان پہنچانے کے لیے اب انہی کے اشارے پر یہاں برطانیہ میں ان پراپرٹیز پہ کلیم کیا ہے. لیکن یہ ہے کہ ان کو منہ کی کھانی پڑے گی، اور عدالت جو بھی یہ ٹرائل ہوا ہے اس دوران بھی مطلب یہ اس چیز کو ثابت نہیں کر سکے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ تحریک کے بانی اور قائد کو ہی جو ہے وہ چند لوگ مل کر بیٹھ کر اپنے طور پر فیصلہ کریں، ان کو نکال دیں اور کہیں کہ ہم ایم کیو ایم ہیں. تو یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں بے غیرتی کی اس کی بات ہے. امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے نا کہ دیکھیں نکالنے والا بھی کون ہے، مطلب مقدمہ دائر کرنے والا بھی کون ہے، جس نے 1992 میں ایم کیو ایم کو چھوڑا، بڑی مذاق حقیقی کو جوائن کیا اور 2010-2011 میں معافی تلافی کر کے واپس آیا. اور اب وہ آ کے یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اس دوران جو آپ نے ایم کیو ایم نے جو اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا، کارکنوں نے، عوام نے جس طریقے سے پارٹی کو سپورٹ کیا، قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے جن ساتھیوں کے لیے اپنی قوم کے لیے جو بھی پراپرٹیز وغیرہ اسٹیبلش کی، اب وہ کہہ رہے ہیں سب میری چیزیں ہیں اور مجھے واپس کرو. جس کا ایم کیو ایم میں، کیونکہ وہ فیڈرل منسٹر ہے اور بائی لا اس کی ایم کیو ایم میں کوئی مطلب ایک پولیٹیکل حیثیت سے کوئی ویلیو ہے بھی نہیں، اس کے باوجود بھی ان چیزوں کو کلیم کر رہا ہے. اور وہ پارٹی کلیم کر رہی ہے جو 22 اگست 2016 کے بعد ایک نئی اینٹیٹی بن چکی ہے، مکمل طور پہ ایک نئی پارٹی بن چکی ہے. انہوں نے باقاعدہ اعلان کیا ہے کہ ہم آج سے نئی ایم کیو ایم ہے. ان کا پھر کیا تعلق ہے جس کی نشو نما جو ہے پہلے دن سے قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے کی، ایک درخت کو لگایا، ایک بیج بویا، آج وہ اس قابل ہوا ہے بیج کہ وہ پوری عوام کو جو ہے ایک مہاجر قوم کو جو شناخت دی ہے اس نے، اور جس طریقے سے وہ قائد تحریک لے کے چلے ہیں. تو آج آپ الگ ہو گئے، اس کے بعد ان چیزوں کی باتیں کر رہے ہیں، تو بالکل مذاکرات کی بات ہے. ان کا کوئی یہ بھی ذرا غور کیجیے، مطلب ہمارے ناظرین کے لیے بھی بڑی ایک انوکھی صورتحال ہوگی کہ جو اپنے آپ کو الطاف بھائی کی جماعت کا وارث اور سکسیسر قرار دینے کی کوشش کر رہے ہیں، ان سے کبھی کوئی سوال نہیں کر سکتا کہ بھئی کیا تم ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہو؟ تمہارا کوئی فاؤنڈر ہے، فاؤنڈر لیڈر ہے ہی الطاف بھائی ماشاء اللہ حیرات ہے، الطاف بھائی کی جماعت ہے، الطاف بھائی اپنے کارکنان کے. آپ نے کورٹ میں کارروائی کے دوران قائد تحریک الطاف حسین بھائی، اچھا ایک چیز تو پہلے ناظرین کے لیے تھوڑا کلیئر بھی کر دیا جائے کہ ہم کیونکہ مقدمے کے حوالے سے ابھی مقدمے کا فیصلہ نہیں آیا ہے، تو ہم بڑے احتیاط سے اپنی جو بھی اس مقدمے کے حوالے سے بات کریں اس کو قانونی دائرے میں، کیونکہ ابھی اس کا مکمل فیصلہ نہیں آیا ہے، تو ہمیں ذرا اندر کی کیا باتیں ہوئی، کورٹ میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا. لیکن جو بات میڈیا کے تھرو لوگوں کو پتہ چل چکی ہے اور میڈیا کے لوگ بھی اندر بیٹھے ہوئے تھے، تو ہم کم از کم اتنا تو بتا سکتے ہیں کہ اپنی عوام کو کہ قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے جس طریقے سے یہ کیس لڑا ہے اس پوری قوم کے لیے، پوری تحریک کے لیے، اپنی ذات کا تو ان کا کچھ بھی نہیں ہے، پوری تحریک کے لیے جو کس طرح سے یہ کیس لڑا ہے، آج قوم قائد تحریک الطاف حسین بھائی کو سلیوٹ کرتی ہے، سلام کرتی ہے. شہیدوں کے لہو کا جو قائد تحریک الطاف حسین بھائی پا سکتے ہیں، ان بیگرتوں کو تو ہم جانتے ہیں الیکشن میں بھی ان کو کس طریقے سے منہ کی کھانا پڑی ہے، شہیدوں کی فیملیاں ان کو وہاں پر کن پکارتی ہیں. ان بے شرموں کو کیسے نیند کیسے آ جاتی ہے؟ مطلب اگر ضمیر نام کی ذرہ برابر بھی رمق ہو یا شرم نام کی کوئی چیز ہو تو ان کو گلٹ نہیں محسوس ہوتا؟ اصل میں بے غیرتی گولیاں کھا کے اصل میں اس لیے میرا یہاں پہ یہ سوال اٹھتا ہے ان غداروں کے حوالے سے ہے قاسم بھائی کہ
یہ قائد تحریک کو اس وقت برا بھلا کہہ رہے ہیں، لیکن یہ کیسی محبت ہے کہ قائد تحریک کی چیزوں سے محبت ہے اور قائد تحریک سے نفرت ہے کہ جناب ان کی ساری چیزوں پر قابض ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو محبت جو بغیرتی کہتے ہیں، ان سے تو چیزوں سے محبت کر رہے ہیں. اور بھائی سے جو ہے اب دیکھیں ابھی ہم جو کورٹ میں ہم جا رہے تھے ہم نے عوام کا اور وہاں دیکھیں بازیاں بھی پہنچ گئیں، آپ یہ دیکھیے. اور یہ عزم ہے یہاں پر بھی اور پاکستان میں بھی جتنے بھی قائد تحریک کے چاہنے والے ہیں ان کا یہ عزم ہے کہ الطاف بھائی پر پریشانیاں ہوں، مشکل مصائب ہوں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. بھائی عدالت میں ہیں تو ہم عدالت میں بھی کھڑے ہوئے ہیں، جہاں بھی ہیں مطلب وہ بلا اس کے لالچ کے الطاف بھائی کے ساتھ ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے یہ پچھلی مرتبہ 5 دن کا یہ ٹرائل چلا اور 2 دن کا ابھی چلا ٹرائل چلا، یہ جو غدار ٹولہ جس نے دعویٰ دائر کیا ہے، آپ نے ان میں سے کسی ایک کے کسی حمایتی کو عدالت میں دیکھا؟ نہیں کوئی نہیں، وہ اصل میں وہ کسی کو منہ نہیں دکھا سکتے. اچھا ریحان بھائی میں نے تجھے پھنسایا والی باتیں ان کی تو ہم کیس کے فیصلے پہ ظاہر نہیں بات کر سکتے، فیصلہ نہیں آیا، لیکن ٹرائل کے دوران جو لطیف ہے وہ تو اس پر تو بات کی جا سکتی ہے. مطلب ایک دو یہاں کے جج بھی برا نہیں مانیں گے. ایک دو لطیفے ہیں اس دوران جو پیش آئے، عوام کو پتہ ہونا چاہیے. جی بالکل. ہاں وہ جب امین الحق کو بلایا گیا کراس ایگزامینیشن کے لیے، جج نے پوچھا کہ بھائی یہ بتائیں یہ آپ نے یہاں پر اپنے کلیم میں یہ جو آئین پیش کیا پہلے 2015 کا، تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو یہ والا نہیں ہے، جو دوسرا کوئی آئین ہے، تو یہ آئین پھر 2015 کا پھر آپ کو یہ دیا کس نے؟ آپ خود تو جمع کرا یہاں پر. کہہ رہے نہیں وہ اصل میں آفس میں وہاں رکھے ہوئے تھے، تو جج نے بولا مطلب آپ گئے وہاں ٹیبل پہ رکھے ہوئے تھے بہت سارے، آپ نے بولا میں یہ والا اٹھا لیتا ہوں اور یہ دے دیتا ہوں، تو یہ انہوں نے جو ہے وہ کہ آپ نے پیش کر دیا. ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ یہ اوپر ایک طاقت ہے جی، نے ان کا ہاتھ یہاں سے لیا کے یہاں کرا. اچھا اور وہ والا اٹھایا جس کو ہم نے. اچھا ایک اس کا لطیفہ اور پیش کر دوں میں. تو آگے ٹرائل کے دوران ایک یہ بھی آیا معاملہ، تو آپ کہ بھائی ایم کیو ایم نے تو ہم نے تو ایک پیش کر دیا مکمل آئین 2015 کا جو وہاں سے باقاعدہ رابطہ کمیٹی سے 90 سے آیا تھا بذریعہ ای میل، ہم نے اس کے شواہد دے دیے. انہوں نے اس سے انکار کیا تو جج نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ اپنا ای میل سرچ کریں پاکستان کا جو 90 کا رابطہ کمیٹی کا، اور پھر آپ شواہد پیش کیجئے کہ بھئی یہ یہاں سے نہیں بھیجا گیا، انہوں نے تو جمع کرا دیے. تو وہاں سے وہ جواب ایک لطیفہ آیا جواب میں کہ وہ اصل میں جو ہمارا جو ای میل ہے وہ ای میل ہم ایکسس نہیں کر پا رہے، پرابلم ہے 6 مہینے سے نہیں کر پا رہے ہیں. تو کہا کہ بھائی آپ آئی ٹی منسٹر ہیں، آپ پارلیمنٹ ہیں اور آپ ایکسس نہیں کر پا رہے. پھر ان کا وکیل تو آپ اپنی مرضی کریں، مطلب منسٹری چھوڑیں. تو ایک اور لطیفہ ان کا وکیل کہتا ہے کہ وہ اصل میں وہ شاید اس کا ای میل جو ہے وہ مشترک ہے تو وہ ہیک ہو گیا یا پاسورڈ چینج کر لیا ہے. تو وہ جج نے ان کے وکیل سے بولا کہ بھائی آپ ایک طرف کہہ رہے ہو کہ وہ ای میل ایکسس نہیں کر پا رہے ہیں آپ، اور کلیمنٹ جو ہے میرا وہ کہہ رہا ہے کہ اصل میں ٹنز آف ٹنز ای میل تھی اس لیے ہم سرچ کرنا والی مشکل ہو رہا ہے. تو یہ بڑے لطیفے ہوئے اس ٹرائل کے دوران بھی. وہ جھوٹ کے پین نہیں ہوتا نا. اور جنہوں نے مقدمہ دائر کیا ان کی تو وہی مثال ہے نا کہ وہ بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ نہ 3 میں نہ 13 میں، اور لے کے آ گئے، اور پھر کورٹ میں جس طرح ان کے چپیڑے پڑے ہیں، ان کی جھوٹوں کو پکڑا گیا ہے. تو قوم کے لیے تو اللہ کا شکر ہے کہ بڑے ہوپ فل ہیں انشاءاللہ. میں نے اس سماعت کے دوران جاتے ہوئے ایک چیز آبزرو کی ہے کہ یہ غدار ٹولے ٹولیاں کسی طریقے سے ان میں کسی میں بھی اتنی جرت نہیں تھی اللہ بھائی کے سامنے کھڑے ہو کے آنکھ سے آنکھ ملا سکے، اس لیے کہ اندر سے سب گلٹی کانشیس تھے. میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا آپ سے یہاں پر. میں سمجھتا ہوں جو بےغیرتی انہوں نے دکھائی ہے، اب جرت ورت کی تو بات ہے نہیں. کوئی ندیم نصرت بھی آیا ہے نا، تو یہ نہیں تو ان کو پتا ہے کہ یہ ہارے ہوئے ہیں، ان کو پتا ہے کہ انہوں نے قوم کو جو ہے وہ بیوقوف بنایا ہے، ان کو پتا ہے کہ قوم سمجھ چکی ہے کہ یہ ذاتی مفاد کے لیے کی جنگ ہے، یہ کوئی شعبہ یا کوئی تحریک اس کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے. آدھا تو بانٹے گا، آدھا تو بانٹے گا، آدھا فلاں جنہوں نے کیس ان کے تیار کیے ہیں ان کو ملیں گے، آدھے جو ہے جو پیسے خرچ ہوئے اس میں جائیں گے. یہ سارے اس چکر میں، ورنہ ان کو جو ان کا خون ہے، جو ان کی نسل ہے، ان کے اندر اتنی جرت یہ ایسا ہے ہی نہیں کہ ان کے اندر وہ کہ قائد کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈریں. ایک چیز بےغیرت لوگ ہیں بے شک. ایک چیز اور دیکھیے، ان کے پاس ریاست کی طاقت ہے،
ان کے پاس حکومت ہے, یہ حکومت کا حصہ ہے, یہ وزارتوں میں بھی ہے, یہ ٹولے ٹولیوں کا جو بنگی چمار جو علیحدہ علیحدہ تھے, یہ ایک گندے انڈے ایک باسکٹ میں بھی جمع ہو گئے. اس ساری چیز کے باوجود جو قدرت کی کرم نوازی ہے الطاف بھائی پر, الطاف بھائی کو میں نے جب بھی دیکھا ہے پر عزم, پر اعتماد, بالکل مطمئن دیکھا. بالکل. میں انجینئر ساتھی سے درخواست کروں گا کہ کورٹ کے باہر الطاف بھائی نے جو گفتگو کی ہے بڑی دلچسپ اور بہت معنی خیز اور بہت ہی انفارمیٹیو ہے, ذرا وہ ناظرین کے سامنے پیش کریں. ٹرائل مکمل ہونے پر, ٹرائل مکمل ہونے عدالت کے باہر جو الطاف بھائی نے گفتگو کی. کی سچویشن کے حوالے سے بتائیے, اور یہ بھی بتائیے تھوڑا سا اس کیس کا بنانے کا مقصد کیا تھا لوگوں کا. بیسیکلی اس کیس کے بنانے کا مقصد جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اور مال کمانا, اور اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے. بے ایمان دھوکے باز لوگ ہیں, فوج کے ساتھ سرکاری ایجنسیوں کے ساتھ ہاتھوں بک کر پہلے بہت پیسہ فوج سے لیا, اب باقی کہ بھائی یہاں سے بھی کھینچو, یہ پیسہ بھی لو, اور اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے. آج میری ہیئرنگ کا آخری دن تھا. آج جو جج صاحب نے فیصلہ سنایا ہے تو یہ سنایا ہے کہ اس کا فیصلہ کچھ ہفتوں میں دونوں لا کونسل جو ہیں وہ ان کو بھیجیں گے, بعد میں پھر الیکٹرانک فیصلہ آئے گا. تو میں عوام سے آپ کی توجہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ سے کہ حضور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ حق کی فتح کرے, ہم سب کو کامیاب کرے. آمین ثم آمین. آپ لوگ آتے رہے صبح شام اور کارروائی کو لوگوں تک پہنچاتے رہے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. یہ آپ نے ملاحظہ کی, ناظرین نے بھی دیکھی الطاف بھائی کی گفتگو کورٹ کے باہر. الطاف بھائی مطمئن اس لیے کہ مادیت پسند نہیں ہے, فقیر منج ہیں, انہیں پرواہ نہیں ہے اور جانتے ہیں کہ میں سچ پر ہوں. اصل بات قاسم بھائی یہی ہے کہ جو انسان سچ پر ہو تو وہ ہر موقع پر ہر آزمائش میں مطمئن رہتا ہے. جو کہنا چاہیے کہ وہ جو ایک ہے نا کہ نفس مطمئنہ, تو وہ بات وہ ہے. یہ تو خیر ایک سول کیس ہے. یہ جو پچھلے سال بھائی پر جو ٹیررزم کا کیس ہوا, وہاں 15 دن کا ٹرائل وہاں پر رہا, اور پورے جتنے بھی دشمن تھے وہ تو بس ہاتھوں میں مٹھائیاں لے کر جو ہے بس اس انتظار میں تھے کہ اب الطاف حسین کو سزا ہوئی اور ان کو گرفتار کر کے لے جائیں گے کورٹ سے. لیکن الطاف بھائی نے وہاں بھی جو کہ ایک لندن کے بالکل دوسرے کونے پہ وہ کورٹ تھی, اور وہاں جاتے رہے, اور انہوں نے جس عزم کا اظہار کیا میڈیا نے روزانہ وہاں پر دیکھا ہے, تو الطاف بھائی کو وہاں بھی وہ نہیں تھا کوئی. یہ بتائیے گا الطاف بھائی کہ اس کیس میں الطاف بھائی کی کامیابی کے لیے جو پاکستان بھر میں دعاؤں کا سلسلہ اور دعائی اجتماعات کا سلسلہ ہے, اس بارے میں ذرا ناظرین کو بتائیں کچھ. یہ تو ایک بات میں اور ایڈ کر دوں گا. پچھلی جو بات کر رہے تھے کہ قائد کا جو حوصلہ ہے نا, جو ہمت ہے, جو حوصلہ ہے, اور وہ اس لیے بھی ان کا ڈویل نظر آتا ہے کیونکہ وہ نہ صرف اپنی ذات کے لیے بلکہ قوم کو بھی جس طرح سے حوصلہ دیتے ہیں. اور یہ اس حوصلے کی بدولت ہے جو سوال آپ کر رہے ہیں, اس بھائی کی اس حوصلے اور اس ہوپ فل جو چہرے پہ آپ کو نظر آتی ہے ایک امید کی کرن, اس کی بدولت پوری قوم جو ہے وہ جس طرح سے دعائیں ہو رہی ہیں, کون سی مسجد اور کون سی درگاہ اور کون سا امام بارگاہ ایسا نہیں ہے, یا جو مذاہب سے تعلق رکھنے والے اپنے عقیدے سے جن جگہوں پہ جاتے ہیں, کون سی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں قائد کی سلامتی کے لیے اور کیس کی کامیابی کے لیے دعائیں نہ ہوئی ہوں. صدقات بکروں کے صدقے, مطلب سوشل میڈیا بھرا پڑا ہوا ہے. پھر ہمارا جو ہے جان نماز میں بیٹھ کے دعائیں کر رہے ہیں, کو جاگ کے ان کے ماں باپ ان کو اٹھا کے بتا رہے ہیں, وہ تہجد میں سجدے ہو کے دعا کر رہے ہیں. تو بڑی بڑی محبت اور ان دعاؤں کی بدولت انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ اس کیس میں تو کامیابی ہوگی, لیکن
جو ان غداروں کا حال ہوگا نا، ان کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی انشاءاللہ۔ آپ بتائیے، آپ تو ڈالتے رہے کافی میں چیزیں اضافہ کرتا ہوں آپ اس کی پہ۔ باتوں پہ۔ دیکھیں خواتین نے روزے رکھے ہیں الطاف بھائی کے لیے، بے شک، اور میری کافی گھروں میں میری بات بھی ہوتی ہے، ہمارے شہید ہیں، اسیر ہیں، لاپتہ ہیں، ان کے گھر والے ہیں، ان کے بچے ہیں۔ اب یہ دیکھیے خود قسمہ پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں وہ، اس کے باوجود بھی حسب توفیق حسب جو بھی کچھ ہو سکتا ہے ان کی جیب اجازت دے رہی ہے، وہ سامنے رکھ کے اس کو نیاز بھی دے رہے ہیں، فاتح خوانی بھی کر رہے ہیں، پھر وہ تقسیم کر رہے ہیں غریبوں میں۔ دیکھیے ایک دوسرے یہ ہے کہ ابھی ایک میری بات ہوئی تھی، ایک ساتھی ہیں لاپتہ ہیں، ان کے بچے بہت شدید بیمار ہیں، بہت شدید بیمار ہیں، لیکن وہ علالت کے اس میں کنڈیشن میں وہ الطاف بھائی کے لیے دعا کر رہے تھے۔ میری ان سے بات ہوئی ہے، وہ دعا کر رہے ہیں کہ ہم جیسے بھی ہم ٹھیک ہو جائیں گے، آپ ہماری فکر نہیں کریں، آپ الطاف بھائی کی فکر کریں۔ اس قسم کی چیز ہو رہی ہے۔ آپ جو بات کر رہے تھے بھی الطاف بھائی کے عزم کی بات کر رہے تھے، تو میں آپ کے بھائی کا ایک الطاف بھائی کا ایک میں پڑھ کے سناتا ہوں کو 3 نومبر کو قائد طریق نے کہا تھا کہ میرا مشن، اسی میں عزم بھی ہے، میرا مشن۔ یہ تھوڑا میں آپ کو اگر آپ اجازت ہو تو پڑھ کے سنا دوں جی بسم اللہ۔ تو قائد طریق فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے لیے ایک اجتماعی اور مشن کو منتخب کیا ہے، اور یہی مشن میرے لیے دولت، طاقت، محبت اور چاہت سب کچھ ہے۔ میرا مشن یہ ہے کہ محروم و مظلوم عوام کو ان کے حقوق مل جائیں، اس کے عوض مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ میں نے کبھی یہ خواہش یا تمنا نہیں کی کہ اس کے عوض مجھے کوئی دولت، کوئی مقام یا عہدہ مل جائے۔ میرے ذہن میں یہ ہے کہ جس دن پاکستان کے محروم اور کچلے ہوئے عوام کو ان کے حقوق مل گئے، اس دن میں کہوں گا خدا حافظ، آپ اب لوگ معاملات خود چلائیں، اور میں لکھنے، پڑھنے اور علم کے فروغ میں لگ جاؤں گا، چونکہ مجھے اسی میں تسکین ملتی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات! یہ ایک درویش والی ایک فطرت طبیعت ہے نا، جو اپنے لیے کچھ نہیں کر رہا ہے وہ۔ اب یہ چیز نوٹ کیجئے کہ الطاف بھائی کی تحریر تقریر پر ستمبر 2015 سے پابندی ہے۔ الطاف بھائی کی MKM کو سیاسی سرگرمیوں کی، فلاحی سرگرمیوں کی اجازت نہیں ہے، اور پاکستان کے میڈیا میں متعصب اینکر پرسن ہوں، صحافیوں، تجزیہ نگار ہو، جو زہر اگل سکتے ہیں الطاف بھائی کے خلاف انہوں نے اگلنے کی کوشش کی۔ لیکن الطاف بھائی کے نظریے اور الطاف بھائی کے مشن کی سچائی یہ دیکھیں کہ جو باتیں الطاف بھائی شروع دن سے کہتے چلے آ رہے تھے، فرسودہ جاگیردارانہ نظام کا خاتمہ، موروثی سیاست کا خاتمہ، غریب و متوسط طبقے کے عوام کو حق حکمرانی دلانا، آج کون سی ایسی جماعت ہے جس کے اندر سے یہ آوازیں نہیں اٹھ رہی؟ بھائی صحیح بات ہے، مطلب آپ نے پھیلنے نہیں دیا الطاف بھائی کی MKM کو، اور کوشش بھی کی پنجاب، گلگت بلتستان سب جگہ، لیکن طاقت کو روک دیا۔ ایک الطاف بھائی کی بات مجھے یاد آ رہی ہے کہ سچا نظریہ بہتے ہوئے دریا کے پانی کی طرح ہوتا ہے، بے شک اس کی راہ میں جتنی چاہے رکاوٹیں کھڑی کر دیں، وہ اپنا راستہ خود بنا ہی لیتا ہے۔ پانی بالکل اپنی جگہ راستہ بنا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہوا ہے، اس کی کامیابی یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے پنجاب کے MKM کو ایک طرح سے بالکل بین کر دیا، وہاں نہیں کرنے دیا کام، اور بھی دوسرے حصوں میں، لیکن کیا ہوا، وہی پانی والی بات کہ پانی کا تو راستہ نہیں روک سکے۔ الطاف بھائی کے نظریہ آج پنجاب میں ہر جگہ لوگ کہتے ہیں کہ جی کیا یہ آپ نے خاندانی سیاست کی ہوئی ہے، مڈل کلاس کیوں نہیں ہو سکتا، ہر جماعت میں ابھی یہ جو مریم نواز کو بنایا گیا۔ قاسم بھائی جی کہہ رہے تھے نا کہ قائد تحریک الطاف حسین بھائی جو پہلے دن سے بات کر رہے ہیں اور آج تک کر رہے ہیں، 99 کی آپ نے بات بھی سنائی، بہت عرصے سے، مطلب پہلے دن سے ہی بھائی کا یہی موقف ہے اور آج کے دن تک ہے۔ لیکن بھائی قاسم بھائی نے یہ کہا کہ آج کون سی ایسی پارٹی ہے جو یہ نہیں کہہ رہی کہ موروثی سیاست ختم، لیکن فرق کیا ہے کہ عملی جو پریکٹیکلی جو ہمیں نظر آتا ہے، ہر پارٹی زبانی تو کہہ دے رہی ہے لیکن ان کا اسٹائل آج تک وہی ہے، وہ فلاں کا بیٹا، فلاں کا بھائی، فلاں کی بہن، ابھی تک انہیں کو ٹکٹ مل رہے ہیں۔ بالکل، اور جو مصطفیٰ بھائی بات کر رہے ہیں، اسی لیے گراؤنڈ سے جو ہے اب عوام نے آواز اٹھانا شروع کی ہے، اور یہ مریم کی جو ابھی آپ مثال دے رہے تھے، تازہ ترین مثال، کہ آج بھی جو ہے کتنے سینئر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کسی کی پارٹی کے چلو ہم کوئی اختلاف نہیں کرتے، ان کا اپنا پرسنل معاملہ ہے، کو کس کو بنائیں سینئر نائب، کس کو بنائیں چیف ایگزیکٹو، اپنا آرگنائزر فلاں، ہمارا میٹر نہیں ہے، لیکن ہم صرف یہ میٹر بتانا چاہتے ہیں کہ قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی نہ صرف زبانی بلکہ پریکٹیکل اپروچ بھی جو اس پارٹی کے لیے، اس تحریک کے لیے اور عوام کے لیے
خاص طور پہ 98% جو مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کا طبقہ ہے ان لوگوں کے لیے جو رہا ہے وہ کسی پارٹی نے بھی جو ہے پریکٹیکلی شو کر کے نہیں ارے یہ پی ٹی آئی کے ایک خاندان کے 8 افراد مختلف ابھی شام میں یہی خاندانوں کی جماعت ہے. بیٹا ہٹا کے بیٹی کو دے دیا. اور مطلب ایم کیو ایم کو دیکھیں الطاف بھائی نے ایم کیو ایم کو کہاں سے کہاں پہنچایا ہی. ان کے خاندان کا کوئی بھائی بھتیجا بہن بھائی ہے کوئی کہ صاحب وہ پارٹی میں کوئی مرکزی پوسٹ پہ ہیں یا منسٹریز میں ہیں. پورے ملک میں عوام اس بات کو جانتی ہے کہ یہ قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی قربانی ہے. یہ قائد تحریک الطاف حسین بھائی کا نہیں بیکاز وہ جو دیکھیں نا جو وہ صرف انہوں نے کہا نہیں ہے کہ جی یہ مودی سے کیا ہے پہلے کیا ہے پہلے. اور ایک چیز اور بھی ہے وہ یہ کہ ہر پارٹی کا لیڈر وہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے میں اسمبلی میں پہنچوں ایک جگہ سے نہیں 10 جگہ سے پہنچوں. الطاف بھائی نے نہیں کیا بنی ہے یا فلاں پی ایس پی بنی تھی اب سب دفن ہو گئے. وہ جو مہاجی نام کو دفن کرنے آئے تھے جس طرح قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے کہا تو وہ مہاجی نام کو دفن کرنے آئے تھے سب پھر دوبارہ سے جو ہے مل گئے اور پھر 0+0 0+0 0+0 0 000 وہ سب قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے جو اپنی بات کی اور حقیقت یہی ہے. لیکن دیکھیں ان لوگوں نے قائد کو چھوڑا ہی اسی لیے کیونکہ ان کو قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی یہ پالیسی ان کے فیور میں نہیں جا رہی تھی. ان کو اپنے بچوں کو لے کے آنا ہے اسمبلیوں میں, ان کو اپنے بلڈنگ اپنی جائیدادوں کو وہ کرنا ہے. بچپن میں جب ہم اپنے محلے میں جوانی میں اگر ابھی بھی جوان ہے لیکن جوانی میں جب اپنے محلے میں بیٹھتے تھے لیکن بال سفید ہیں اور ابھی کالا پلا لگائیں گے صحیح ہو جائے گا. جب بیٹھک ہوتی تھی تو وہ دوستوں یاروں کی جو بیٹھک ہوتی تھی نا اس میں ہم کہتے ہیں نا مرد کا ایک زیور ہے وہ جو ہم الفاظ ادا کرتے تھے وہ ہمارے منہ سے نکلتے تھے اس وقت جب سیاسی حالات تھے ان لوگوں کے لیے. اب مجبوری یہ ہے کہ قائد نے ہمیں جو ہے وہ ایک تحریکی ضابطے میں باندھ دیا ہے ورنہ ان کے لیے ایسے ایسے الفاظ منہ میں آ رہے تھے کہ وہ زبان پہ آ کے رک رہے ہیں. تھوڑا سا ٹھہر جائیے. وہ بیٹھک ہماری ہوتی تھی جس میں ہم ان کو بتاتے تھے کہ تاریخ جو ہے وہ مستقبل کا ایک آئینہ ہوتی ہے اور تاریخ میں میر جعفر و میر صادق اور ان کے خاندان کے ساتھ عوام الناس نے کیا کچھ کیا ہے ماضی میں وہی پوری کرونالوجی ہے. آپ نے حقیقی بنائی پھر عظیم تاریخ ٹولے کو بنایا پھر آپ نے پی ایس پی بنائی پھر آپ نے یہ بادر آباد ٹولہ بنایا پھر پی آئی بی بھی ہوا اس میں سے پھر یہ وائس آف کراچی ندیم نصرت وغیرہ جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اوورسیز میں امریکہ میں. تو یہ پوری جو ہے ایک سازش کا ایک پورا چلتا ہوا سلسلہ ہے. الطاف بھائی کے کارکنان پر جو اس اپنی مالی پوزیشن میں اس قابل بھی نہیں تھے کہ کسی الیکشن بلدیاتی الیکشن میں بھی حصہ لے سکیں اس کی ایک جھلک میں دکھاتا ہوں کہ مطلب کیسے کیسے ضمیر فروش اور احسان فراموش ہیں. میں انجینئر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آج کل آپ نے آمد سنی ہوگی کوئی رضا ہارون مسلم لیگ میں جا رہا ہے اور وہ بابر غوری پاکستان آ رہا ہے. کیا بیٹھک کے اندر آپ نے کن ہمارے ناظرین کو پتا ہونا چاہیے ساری چیزیں حلال بیٹھک میں حرام باتیں ہو رہی ہیں ساری. میں تاکہ لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے ناظرین کو پتہ چلنا چاہیے کہ الطاف بھائی نے ان حرام خوروں پر کیا کیا احسانات کیے. یہ رضا ہارون نے ایک ٹی وی اینکر تھی مایا خان جب الطاف بھائی نے یہاں پہ لندن میں ان کو بلایا. اچھا سب سے بڑی بات کراچی کی حدود سے باہر نہ نکلنے والے لوگوں کو امریکہ برطانیہ کینیڈا اور یورپی ممالک میں بلوا کے خاندان سمیت ان کا لیونگ اسٹینڈرڈ ہائی کر دیا. اور پھر لوگ پولیٹیکل آپ گن نہیں سکتے بزنس کر رہے ہیں بچے ان کے بہترین پڑھ لکھ لیے. اب اس میں سے ایک یہاں پہ رضا ہارون کی الطاف بھائی نے شادی کرائی. میں چاہوں گا انجینئر ساتھی سے درخواست کرتا ہوں کہ ذرا یہ ایک چھوٹا سا کلپ یہ ذرا ناظرین کے سامنے پیش کریں تاکہ ناظرین کو پتہ چلے. یاد رکھے کہ آن دا لائٹ ہمیشہ یہی ہوتے ہیں آن دا اسپاٹ. دیکھا ہمارا ایک جو بات دوسرا نے نہیں بتایا کہ ہم دونوں ایم کے انٹرنیشنل سیکریٹریٹ میں ہی کام کرتے تھے اور ظاہر ہے کہ وہاں ہماری خوش قسمتی بھی ہے کہ وہاں الطاف بھائی موجود تھے. تو جب انڈرسٹینڈنگ ہوئی تو سب سے پہلے ہم نے الطاف بھائی کو بتایا تھا کہ کیا ریئیکشن تھا ان کا. خوش تھے بہت خوش تھے بہت خوشی سے. پھر انہوں نے ہی سارا انتظام کیا شادی کیونکہ نہ میرا گھر وہاں ہے نہ بشرا کے والدین وہاں ہیں میری ایک سسٹر ہیں صرف
تو میں بڑا خوش قسمت سمجھتا ہوں اس معاملے میں کہ الطاف بھائی نے ایک بڑے کیسے سے ایک بڑے بھائی کا ایک باپ کا رول ادا کرتے ہوئے پوری شادی اس طرح ارینج کرائی کہ ہمیں کہیں محسوس نہیں ہوا کہ ہمارے گھر والے نہیں ہیں, کوئی ارینجمنٹ نہیں ہے, ساری شادی آپ کوئی رسمیں نہیں ہوتی, سب کا طریقے شادی ولیمہ اور مہمانوں کو بلانا اور خود کھڑے ہو کے ریسیو کرنا بہت بڑا آنر ہے میرے لیے. اور میں سمجھتا ہوں وہ کھڑے رہے ہمارے لیے, کھڑے رہے اور انہوں نے تمام ارینجمنٹ ایک ایک بات کا خیال رکھنا کہ رضا وہ کھانے کا ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, کیا چاہیے, جیسے گھر کے بڑے. مجھے دیر ہو رہی تھی تیار ہونے میں آنے میں, تو لوگ گیسٹ آ چکے تھے, تو فون پہ فون آ رہے تھے, پوچھ رہا جلدی کرو کہاں ہو. تو اتنے لوگ اب وہ سب کو انٹرٹین کر رہے ہیں کہ مطلب لوگ بور نہیں ہو جائیں, ہنسی مذاق وہ ہر ایک سے کر رہے ہیں. تو جناب آتے ہیں واپس شادی کی طرف, اور شادی ہو گئی, اور اس کے بعد کتنے سال ہو گئے ماشاء اللہ شادی کو؟ آلموسٹ 8 years. آلموسٹ 8 years. تو دیکھیں قاسم بھائی, یہ تو ایک ظرف کی بات ہوتی ہے. الطاف بھائی نے زبان سے نہیں کہا کہ میں اپنے ساتھیوں کو اپنی اولاد کی طرح سمجھتا ہوں, انہوں نے لٹرلی اپنے عمل سے ثابت کیا. یہ تو میں تو خود گواہ ہوں, میں یہاں خود دیکھا کس طرح سے اس طرح خود الطاف بھائی نے بالکل اسی طرح سے کہ جیسے کوئی باپ اپنے بیٹی کی شادی کرتا ہے اس طرح سے ساری سے. تو اور اس باپ کو یہ اچھا, یہ صرف یہ نہیں کہ یہ رضا ہارون کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے ہر ایک کے لیے اسی طرح سے الطاف بھائی نے کیا. خواہ رضا ہارون اور یہ ندیم اسد, تو ندیم اسد کی شادیاں آپ نہیں کس طرح سے ہر طرح سے الطاف بھائی نے کیا. الطاف بھائی کی محبت تو ممتا کی طرح نہیں, انہوں نے ہر ساتھی یہ تصور کرتا ہے کہ الطاف بھائی سب سے زیادہ مجھ سے پیار کرتے ہیں. یہ الطاف بھائی کی محبت میں نچھاور کرنے کا طریقہ. الطاف بھائی نے یہاں اپنی خاندانی جو کہنا چاہیے کہ ان کی روایت ہے اور اپنے ظرف کا مظاہرہ کیا. کم ظرف ہونے اپنی کم ظرفی دکھائی, اور یہ سب جتنے بھی ہیں یہ تو خیر چلے اس نے خود اپنے زبان سے اس پروگرام میں کہہ دیا جس کا کلپ آپ نے دکھا دیا, ورنہ یہ جتنے نام بن گئے تحریک میں قاسم بھائی, اگر ان کی جو تنظیم میں انہوں نے جو کچھ غلطیاں کیے ہیں, جو غداری کی, ان کو تو ایک طرف رکھ دیجئے. اگر صرف ان کی اپنی ذات پر اور ان کے خاندان پر الطاف بھائی نے جو احسانات کیے ہیں اس کا ذکر تو الطاف بھائی نے کبھی کیا ہی. بہت سارے لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالا ہے انہوں نے بشمول ان حضرت کے. کبھی الطاف, یہ آپ دیکھیں الطاف بھائی کا ظرف کہ انہوں نے کہیں ذکر نہیں کیا کسی کا کہ میں نے کیا کیا, میرے اندر کی ساری باتیں وہی عرض کر رہا ہوں. تو یہ اپنے ظرف کی بات ہے. کیا وہ کہتے ہیں کہ وہ میں خانوں کی توہین ہے رندوں کی حد تک, کم ظرف کے ہاتھوں میں اگر جام دیا جائے. سارا مسئلہ یہ ہے. ہارون کا قصہ نکلا ہے تو ایک چھوٹی سی بات میں بھی کرتا چلوں کہ یہ دیکھیے کہ چھوٹی سی کیجیے گا, میں چھوٹی سی ہی بات کروں گا. رضا ہارون نے ابھی جو اپنے کل شمولیت اختیار کی ہے مسلم لیگ نون نے, وہ کہا ہے کہ کراچی کو مریم نواز اور نواز شریف جیسی بڑی شخصیت, بڑی لیڈرشپ چاہیے. تو میرا تو ان سے سوال ہے کہ بھائی جن لوگوں نے آپ کے خلاف آپریشن کیا تھا, اتنی لاشیں دی ہزاروں کے حساب سے, آپ خود گھر سے بے گھر ہوئے, آپ کراچی سے یہاں پر آ گئے لندن. جو اپنے روحانی باپ کے اپنے محسن کے نہیں ہوئے وہ کسی اور کے کیا ہوں گے, ان کو تو ماریں گولی, دفاع کریں. اب پیسہ ایک تماشا دے. ایک اور چیز بڑی شدت سے جو ہے محسوس کی جا رہی ہے کہ گزشتہ 7 سال سے ایم کیو ایم کے خلاف, ایم کیو ایم کے کارکنان کے خلاف آپریشن چل رہا ہے, اور اس دوران جو چھاپے گرفتاریاں, ماورائے عدالت قتل, جبری گمشدگیاں, اور کس طرح رینجرز پولیس کے اہلکار اور پروفیسر حسن ظفر عارف جیسے عظیم پروفیسر استاد تک کا لحاظ نہیں کیا, چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں تک کا لحاظ نہیں کیا, خواتین تک کا لحاظ نہیں کیا. اچھا یہ کیا چھاپے گرفتاریوں میں بھی کوئی تعصب ہوتا ہے, کوئی عصبیت ہوتی؟ جیسے ابھی حالیہ دنوں میں جو گرفتاریاں ہوئی وہ تو بڑے سلیقے سے ہو رہی ہیں. تو ساری بات وہی ہے, وہ اعلیٰ نسل کے انسان ہیں, باقی سب جو ہے وہ دوسری تیسری نسل کے سمجھے جاتے ہیں. بالکل وہی کیا جاتا ہے. ابھی آپ دیکھیں نا ہمارے ملک میں جو کہنا چاہیے کہ جو انصاف کا جو معیار ہے, انصاف کس کا نام ہے کہ ایک ایسا پولیس آفیسر ابھی چند روز پہلے جو راون بار کو بری کیا گیا ہے
جس شخص کے بارے میں بالکل دنیا کہتی ہے کہ بھئی سینکڑوں لوگوں کے ماوراء عدالت قتل میں، اچھا ہمیں تو چھوڑ دیجیے یا دوسرے لوگوں چھوڑ دیجیے، خود پولیس کے افسران کہہ رہے ہیں کہ اس نے کیا ہے اور یہ ملوث ہے اور اس کو بری کر دیا گیا. افضل ندیم ڈوگر کا بھی وی لاگ آیا ہے گزشتہ میرا خیال ہے 2 دن قبل. اس نے پوری کہانی فاروق اچھا اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ سچ اب بولنے کا کیا فائدہ. خیر یہ تو آپ نے جن کا ذکر کیا وہ تو خود اس سارے معاملے کا انہوں نے تو بتایا کہ میں گواہ ہوں، میں نے جا کر دیکھا، حالانکہ یہ سب ان جعلی اور جھوٹی رپورٹس کے خود یہ محرر رہے ہیں، بتاتے رہے ہیں، وہ الگ بات ہے کسی بھی وجہ سے بیان کر رہے ہوں، لیکن یہ کہ بہرحال آپ کب تک سچ چھپائیں گے. یہی کچھ تو ہم نے اس وقت کہا کہ بھائی یہ غلط ہے. الزام کا 17 سال کے بعد اعتراف کیا گیا کہ گندا ہے پر دھندا ہے. ان کو جو لکھ کے دے دیا جاتا ہے، سب کو اپنے اپنے لفافے پکڑنے ہیں، سب کو اپنی اپنی وردیوں کو بچانا ہے اور اسٹار لگانے ہیں. ان کو کی عوام سے وہ نہیں ہے، کسی کی فیملی میں کون مرتا ہے، کون جاتا ہے، کون بیچارہ پیچھے کس طریقے سے خاندان ان کے گزرتے ہیں، کس طرح زندگی گزرتی ہے، ان لوگوں کو اس چیز سے مطلب نہیں ہے. 444 تو صرف ریکارڈڈ کیس ہیں جس کی ایف آئی آر درج ہے ہوں گے کہ ہزاروں کی تعداد میں. اچھا اب آپ کو یہ پوچھے کہ چلے آپ نے حکیم سعید کے مرڈر کا بھی آیا کہ بھائی وہ فلاں کلیم اللہ کیا نام تھے ہمارے ساتھی جن کو اس میں ڈال دیا گیا جیل میں، اس کے بعد عامر اللہ، اس کے بعد جو ہے آپ نے 9 سال بعد ان کی رہائی کی، کورٹ نے ان کو باعزت بری کیا. 9 سال تو اس کی زندگی کے گئے، اور وہ 9 سال نہیں پوری زندگی ہی گئی. اس کے پیچھے جو اس کے گھر والوں نے جو بھگتا وہ الگ بھگتا، وہ پوری زندگی پر بھگتیں گے. اس کے بعد کسی نے یہ نواز شریف کے دور میں ان کے لگائے گئے افسران نے ترقیاں حاصل کرنے کے لیے یہ الزام لگا. وہ تو آیا نا حکیم سعید والا جو تھا. پوچھے کہ اگر آپ نے حکیم سعید کے مرڈر میں ایک بندے کو پکڑا، اس کو جیل میں ڈالا، 9 سال بعد آپ نے اس کو رہا کر دیا، تو کیس تو ری اوپن ہو گیا نا، کیونکہ شہید تو ہوا ہے نا، کوئی قتل تو ہوا ہے نا، کوئی مرڈر تو ہوا ہے نا. تو اب اس کا قاتل کہاں ہے؟ آپ نے اس کو تو بری کر دیا، تو کوئی تو ہے نا. اب نقیب اللہ مسعود کو آپ نے کہا کہ بھئی اس کا قاتل راول نہیں ہے، تو کوئی تو ہے نا. مریم نواز صاحبہ آ گئی ہیں، نواز شریف صاحب آ جائیں، ذرا ان سے پوچھا جائے ان کے قاتل. ان کے لیے تو ابھی پرسوں حامد میر نے شاہزیب خانزادہ کے پروگرام میں کہا، جب سوال کیا تھا اس سے کہ بھئی آپ نہیں سمجھتے کہ میاں صاحب کو آ جانا چاہیے، تو اس نے بولا کہ وہ میاں صاحب کو آنے تو دیں، پھر میں ان سے کہوں گا ذرا لاہور کی سڑکوں پہ ذرا نکل کے دیکھیں، پھر آپ ان کو پتہ چلے گا کہ لوگ کیا کہتے ہیں. تو یہ تو دیکھیں نا، مطلب ابھی آپ وہ ڈومیسائل والی بات کر رہے تھے، تو ابھی وہ پی ٹی آئی کے فواد چودھری صاحب گرفتار ہوئے ہیں، تو بڑا ایک ہاہاکار مچی ہوئی ہے، کس قدر بڑا ظلم ہو گیا ان کے ساتھ، ہتکڑی ڈال کر لایا گیا، اور وہ جی ہتکڑی لگائی گئی اور صاحب وہ کپڑا ڈال دیا منہ پہ، کس قدر بڑا ظلم ہو گیا. اور ہمارے کارکنوں کے ساتھ کیا ڈاکٹر حسن ظفر عارف، اتنے بڑے پروفیسر، اتنے بڑا فلاسفر، ان کو گرفتار کیا جاتا ہے اور عدالت میں ان کو ہتکڑیاں لگا کر لایا جاتا ہے. کس طرح سے ایک جیسے کوئی کرمنل ہے، وہ کبھی کسی کے منہ پر دو لفظ نہیں آئے کہ بھئی آپ کسی پروفیسر کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. فواد چودھری کی جو وائف ہیں ہبا صاحبہ، with all sympathy to her، ٹھیک ہے، جن کے اوپر گزرتا ہے ان کے دل سے پوچھیں ہم، تو ہم ان کے ساتھ جو سمپیتی ہماری ہے، صحیح غلط جو ہے وہ کورٹ فیصلہ کرے گی، ہم اس بات کو بھی کنڈیم کرتے ہیں. لیکن ہمارا اعتراض یہ ہے کہ آج یہ وقت آیا کیوں؟ جب مہاجروں کے ساتھ یہ میسیکر ہو رہا تھا، جب مہاجروں کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا تھا، ہماری ماؤں بہنوں کو اس طرح تلوار بندوق کے نوک پہ ان کو رکھا جا رہا تھا، بھائیوں کو ساتھیوں کے انہی کی شرٹ سے پٹیاں باندھ کے لے جایا جا رہا تھا، اس وقت ان کی خاموشی جو ہے نا وہ آج یہ وقت لے کے آئی. اور ہم نے کہا تھا کہ چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں ہے. دوہرا سلوک تو دیکھ لیجئے نا آپ کہ فواد چودھری کی اہلیہ کو پولیس کی حراست کے باوجود جو ہے وہ ماشاءاللہ اپنے شوہر کے ساتھ مل بیٹھنے اور پیار بھری باتیں کرنے، ان کی تصویر کھینچانے کی بات ٹھیک ہے، ان کا حق ان کی اہلیہ ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ہماری مائیں بہنیں جو اپنے بچوں کے لیے جو در در بھٹکتی ہیں، عدالتوں کے باہر رو رہی ہیں، شیشہ کر رہی ہیں، تھانوں کے چکر لگا رہی ہیں، ان کو تو یہ نہیں بتایا جاتا. 50,000 روپے تو ایک جگہ سے لے کے دوسرے گیٹ تک پولیس والوں کو دیتے ہوتے ہیں. یہ جو محترمہ ہبا صاحبہ جو میں تو سمجھتا ہوں پکنک پہ آئی تھی، ایسا لگ رہا تھا باہیں ڈالی ہوئی تھی گلے میں اپنے شوہر کے. لیکن دیکھیے یہ جو دوہرا نظام ہے یہاں کا، آپ اس چیز کو دیکھیے کہ یہ تو اس پہ رو رہی ہیں، بلگ رہی ہیں.
ہماری خواتین نے نوجوانوں کے جو جنازے اٹھا کے خود لے کے گئی ہیں قبرستان میں، قبریں خود کھودی ہیں. انہوں نے کہا کہ نماز جنازہ پڑھا. انہوں نے کہا کہ یہ دہشت گرد نہیں ہے، لہٰذا ان کے اوپر چادر نہ ڈالی جائے. اب لفظ چادر ڈالنے پر ہم کب کہتے ہیں یہ چادر ڈال دیں؟ سب سے پہلے تو لفظ ان کا غلط ہے یہ ایک چیز. دوسری جو انہوں نے کہا کہ وہ دہشت گرد نہیں ہے اور چادر نہ ڈالی جائے، تو میرا تو ان سے سوال یہ ہے کہ ہمارے جو اتنے بزرگ، اتنی خواتین کو یہ طاہرہ آصف شہید، ان کو شہید کیا گیا، کیا یہ دہشت گرد تھیں؟ شاہین تجمل باجی ہماری ملیر کی بہت اچھی کارکن تھیں، ان کو شہید کیا گیا، کیا وہ دہشت گرد تھیں؟ اور معصوم بچے کورنگی کے، لانڈی کے، دیگر جگہوں کے معصوم بچوں کو شہید کیا، کیا وہ دہشت گرد تھے؟ ایک واقعہ، چھوٹا سا میں واقعہ قاسم میں بتاتا ہوں آپ کو کہ ناظمات کا ایک علاقہ ہے، وہاں پر ہمارے ایک ساتھی روپوش تھے، ان کا بچہ جو ہے وہ بیمار ہو گیا تھا، اور وہاں پر تو زاہد توفیق اور دیگر لوگ جو تھے چھاپا مارنے گئے، اس میں بہادر علی بھی تھا. اس 6 ماہ کے بچے کو انہوں نے زمین پہ پٹک دیا اور یہ کہا کہ اس کو لے کر آؤ یہاں پر. تو یہ دیکھیے کیا یہ بچہ دہشت گرد تھا؟ کیا بچے کے ہاتھ میں کلاشنکوف تھی؟ اس کی تو وہ تو منہ میں چوسی لگایا ہوا تھا. یہی تعصب اور یہی نفرت جو ہے اس کو ہم یہاں ڈسکس کرنے گھروں میں آپ پوچھ جاتے ہیں، بہت ظلم ہے، بہت ایک وہ کہتے ہیں نا ایک نہیں دو پاکستان ہے. مسئلہ یہ ہے بہت 7 سال ہو گئے لاپتہ ساتھیوں کے بچے ہاتھ جوڑ کر ہر وزیر اعظم سے، آرمی چیف سے اپیلیں کرنے کے ہمارے سوشل میڈیا کی ویڈیو آ رہی ہوتی ہے، لیکن کوئی کسی کو نظر نہیں آتا کیا کچھ ہو رہا ہے. یہی نہیں، اندرون سندھ کے جو سیاسی کارکنان ہیں وہاں کا بھی ان کا بھی یہ حال ہے، اسی طریقے سے لاپتہ کر دیا جاتا ہے. بلوچستان کے بلوچوں کو لاپتہ کر دیا جاتا ہے، ان کے بوڑھے والدین، بیوی، بچے سڑکوں پہ احتجاج کر رہے ہیں، کوئی سننے والا نہیں. بھائی یار تو گرفتار کر کے فوراً پیش کر دیا جاتا ہے، تھانے میں پیش کر دیا جاتا ہے، عدالت میں پیش کر دیا جاتا ہے، اور پیش کرتے ہوئے ان کا خون نشاور ہو رہا ہے. بھائی یا تو یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کے نام کے ساتھ جو ہے بٹ یا چودھری لگا ہوا ہو تو شاید سلوک دوسرا ہو جائے، یا یہ ہے کہ ہم لوگ یہاں سے اٹھ کے وہاں پیدا ہوئے اگر ہوتے پنجاب میں تو شاید یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. بات دراصل یہ ہے کہ الطاف بھائی اور الطاف بھائی کے چاہنے والے، چاہے وہ بلوچ ہوں، سندھی ہوں، پختون ہوں، پنجابی ہوں، اب یہ بات کرتے ہیں غریب اور متوسط طبقے کی حکومت کی حکمرانی کی اور ملک میں صحیح معنوں میں جمہوریت کے نفاذ کی. جاگیردارانہ نظام کے خلاف بات کرتے ہیں، اور یہ ساری جماعتیں جتنی بھی ہیں یہ سب جاگیردارانہ نظام کی محافظ ہیں، جاگیرداروں کی جماعتیں ہیں. یہ اور اتنا خون میں ایسا رس بس گیا ہے. ابھی وہ ایک نیوز گزر رہی تھی کہ وہ کوئی سویلین اسکول ہے یا پتہ نہیں کون سا اسکول ہے ناظم آباد میں، وہ بچے کو اردو بولنے پہ اس کے منہ سویلائزیشن پبلک اسکول، اس کو کہ انگریزی میڈیم کا اسکول ہے، اس کو کہ تم نے اردو میں کیوں بات کی. بچے کے گال پر کالک مل دی اور باقی بچوں سے بولا کہ اس کے اوپر ہنسو. بچے کے آپ دیکھیں بچے کے اس بچے کو بھی چاہیے تھا کسی اور زبان میں بات کر لیتا جس کے ڈومیسائل کی اہمیت ہے. مسئلہ بھیا آپ نے قومی زبان بنایا ہے اردو کو، اردو قومی زبان. مطلب آپ کے اسکول کا چلو ایک رول بھی ہے کہ بھائی انگلش میڈیم ہے، آپ نے میکسیمم انگلش میں بات کرنی ہے، تو بھائی بچہ ہے نا، سیکھ رہا ہے نا. ٹیچر کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ اس طرح سے کالج لگا کے باقی بچوں سے کو ہنسے. انگریزی میڈیم اگر اسکول ہے تو آپ ٹھیک ہے بچوں کو انگریزی زبان کی تعلیم دیں، لیکن یہ کہاں کا اصول ہے کہ آپ وہ اگر اردو زبان بول رہا ہے، بات کر رہا ہے، تو آپ اس پہ یہ سلوک کریں، کوئی خلاف قانون تو نہیں ہے. کوئی اردو بولنا جو ہے وہ جرم ہے اس ملک میں. نہیں جو صورتحال ہے، جو الطاف بھائی سے، ان کے چاہنے والوں سے جو تعصب، نفرت، عصبیت کا جو سلوک روا رکھا جاتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے، چاہے وہ سیاسی بحران کی صورتحال ہو یا معاشی بحران کی صورتحال ہو، کیا اس کے ذمہ دار الطاف بھائی ہیں یا ان کی جماعت ہے یا ان کے لوگ ہیں؟ نہیں، وہ تو اصل میں وہ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں کہ یہ جو سونامی آیا تھا تو اس میں الطاف حسین کا کس طرح سے ہاتھ ہے، اس پر اصل میں تحقیق جاری ہے. وہ سمجھتے ہیں بالکل ہاں وہ یہی ہے کہ کیونکہ الطاف حسین کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، یہ سارا جو ڈالر وہ کسی اور کی وجہ سے نہیں. اور یہ جتنے بھی
75 वर्षों में जो वजीर आजम रहे हैं वो अल्ताफ भाई ही असल में रहे हैं, एमक्यूएम की हुकूमत रही है पिछले, इसलिए सब कुछ रहा, बाकी लोग तो सब अब ये जो रैन भाई, मुस्तफा भाई, अरशद भाई, ये जो मुल्क की मौजूदा सूरत हाल है, जो इस वक्त बहरानी कैफियत है, माशी सूरत हाल इस कदर अबतर है, डॉलर 262 रुपये तक पहुंच गया है, आटा गरीब आवाम की पहुंच से दूर है, लाइनें लग रही हैं, गैस- लोग मर गए बेचारे टायर के नीचे आज की खबर है, आज की जो कराची की जो होलसेल मार्केट है उसने खबरदार किया है कि भाई इस वक्त मुल्क में पूरे पाकिस्तान के लिए सिर्फ 15 दिन के दाल का स्टॉक रह गया है, सिर्फ 15 दिन का, बिल्कुल। सिर्फ 15 दिन का। और वो कह रहे हैं इस वजह से क्योंकि ये जो आपने पोर्ट पर जो कंटेनर फंसे हुए हैं हजारों, उनकी आप एलसीज नहीं खोल रहे कहाँ से हैं, और खोलेंगे? हालांकि डॉलर की और रुपए की कदर में जो भी इतना हो गया है, रुपया डी वैल्यू हो गया इनकी पॉलिसी की वजह से, और उन्होंने कहा था कि शायद इसके बाद जरा कुछ मामला कुछ कंट्रोल में आ जाएगा, लेकिन अभी भी यही सूरत हाल है, लोग रो रहे हैं। जुमला यूज किया ना कि पॉलिसी की वजह से, इनकी पॉलिसी की वजह से नहीं, पॉलिसी तो खैर है, वो तो लूटना लुटाना तो है, लेकिन इनकी हरकतों की वजह से, इनको नाइंसाफी की वजह से, इनके जुल्म की वजह से। नहीं रैन भाई, ऐसा नहीं है। देखें, ये पाकिस्तान बकौल वजीर खजाना इसहाक डार के अल्लाह के नाम पे बना है, कलमे के नाम पे बना है, इसकी सारी जिम्मेदारी अल्लाह पर है। नहीं, ये कल उन्होंने कहा है कि वो मईशत जो है, मुल्क की मईशत जो है वो अल्लाह ताला के जिम्मे है, तो मतलब फिर वो नहीं किया किसानदार को वजीर खजाना की जरूरत नहीं है, अल्लाह ताला वही कर रहा है जिसमें मौजूदा सूरत हाल जो मुल्क की है, माशाल्लाह अल्लाह ही हाफिज है इसका। तो मैं यहाँ कहूँगा कि शेर था जिसमें खाक में मिल गए नगीने लोग, खाक में मिल गए नगीने लोग, हुक्मरान बन गए कमीने लोग। ऐसे ही तो ऐसे ही बस यही सूरत हाल है। और अब जब देखेंगे नवाज शरीफ आए तो इन्होंने जरदारी पे इल्जाम लगाया, जब इमरान खान आए तो उन्होंने नवाज शरीफ पे इल्जाम लगाया कि मुल्क को तबाही के दाने खड़ा कर दिया। तो इस पे एक छोटी सी बात और कह दूं कि ना आबिद शेर निकला, ना आबिद शेर निकला, ना आयाज सादिक निकला, ना आबिद शेर निकला, ना आयाज सादिक निकला, ना साद रफीक निकला, ना नवाज शरीफ निकला, और ना इमरान अमीन निकला, ना सादिक निकला। तो एक दूसरे पे ये इल्जाम चलते हैं, चलते रहेंगे और निकलेंगे ये सब यही। तो लिहाजा बिल्कुल शेर या फिट होता है कि खाक में मिल गए नगीने लोग और हुक्मरान। अक्षर भाई देखिए, ये यहाँ मामला वो हो गया है कि सोमनाथ का मंदिर किसी ने भी तोड़ा हो, पैसे आपकी तनख्वाह से कटेंगे, इस वक्त यही सारा मामला है मुल्क में। ये लोगों को, अवाम को, सादा लो अवाम को मजहब के नाम पे गुमराह करने वाले लोग क्या नहीं जानते कि पाकिस्तान के अवाम बाशऊर हैं? उन्होंने नहीं पढ़ा होगा कुरान में कि अल्लाह ताला उस कौम की हालत नहीं बदलता जो कौम अपनी हालत खुद बदलना नहीं चाहे। बेशक ये इस किस्म की बातें करके मतलब क्या हासिल करना चाहते हैं? अपनी कोताहियों पे, अपनी नाअहलियों पे पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं, हर मामले की जिम्मेदारी अल्लाह ताला पे डालकर। वो मजहब की गोली देके सिर्फ पाकिस्तान का है? नहीं, ये तो देखें ना, असल में बात यह है कि चूंकि इनको गालियां पड़ रही हैं, इनकी जो हरकतें या पॉलिसी, जैसे रेहान भाई भी कह रहे हैं, तो आज अवाम भुगत अवाम रही है, यानी कि जो चाहे दाल की किल्लत हो, गैस की हो, या बिजली की या आटे की, तो जो आम लोग हैं, जो लोअर मिडिल क्लास हैं, मिडिल क्लास है, गरीब लोग हैं, सिर्फ वो मुश्किल नहीं, इनके तो कोई वो है। आपके पास टाइम की कमी है, बस एक मैं अपना इस पे स्टेटमेंट दे दूं, जुमला दे दूं। मेरा ईमान ये है कि जो इन्होंने जुल्म किया है 70-75 साल से, और जिन माओ बहनों के प्यारों को इन्होंने शहीद किया है, उनकी जो आह बका निकली है ना, उसमें अच्छा एक तो बदुआ दे दी आपने, अल्लाह ताला से दुआ कर ली कि अल्लाह ताला तू मेरा भला कर, लेकिन जिस तरह आपने कहा कि जो अपनी कौम अपनी खुद नहीं करती, अपनी मदद खुद नहीं करती, अल्लाह ताला भी नहीं करता। तो अल्लाह ताला ने उनकी शायद दुआ इस तरह से सुनी है कि परेशानी थोड़ी तुम्हें भी होगी क्योंकि तुम उस वक्त खड़े नहीं हुए, तो लेकिन मैं तुम्हारे मसले का हल निकाल दूंगा। अब इस मुल्क के साथ जितना भी हो रहा है ना, ये माशी बदहाली और जो भी मुश्किलात इस मुल्क के साथ हो रही हैं, वो अल्लाह ताला के कुदरत का कानून है, लेकिन उस मुश्किल में आवाज भी पिस रही है कि ऑप्टिमिस्टिक बनते हैं। मुख्तसरन बताएं कि मुल्क को इस बहरानी कैफियत से निकालने का क्या हल है? देखें कासिम भाई, हकीकत पसंद बनना चाहिए। ये जो लोगों को मज़हब का चूरन दे के, यानी कि वही वाली बात जो हमेशा से होता रहा है मुल्क में कि मौलवी कहता है कि ए हारी, ए गरीब,
یہ تمہیں اللہ نے اس حال میں رکھا ہے، لہذا خبردار اس سے نکلنے کی کوشش مت کرو، یہ اللہ کی رضا ہے۔ تو اسحاق ڈار نے بھی وہی کیا، حکومت بھی وہی کر رہی ہے کہ صاحب آج ملک میں جو صورتحال ہے اللہ کی رضا یہی ہے، تو اللہ کے ذمہ ہے، تو بھائی پھر آپ کو ضرورت نہیں ہے، پھر آئی ایم ایف کے آگے پھر کیوں آپ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں پھر؟ تو یہ بیوقوف بنانے کی مولانا طارق جمیل میں کیا فرق ہے؟ ذہنیت وہی ہے، مسئلہ وہی ہے، تو یہ اس طرح سے کر کے حقیقت پسند بننا چاہیے۔ لیکن حل آپ نے بولا نا قاسم بھائی، حل یہ ہے کہ یہ جو آپ نے ارلے ترلے پال رکھے ہیں، جو ملک کا بجٹ کا جو 60-70% جو آپ ایسی چیزوں پہ لگا رہے ہیں جس کا کوئی حاصل وصول نہیں ہے، مجھے بتائیے نا کہ آپ جب ملک اتنی تباہی میں ہے، آپ کو کیا ضرورت ہے اربوں خربوں روپے جو ہے وہ آپ غیر ترقیاتی اخراجات میں لگا رہے ہیں؟ مثال کے طور پر لاکھوں کی فوج پالی ہوئی ہے، کیوں رہے آپ کٹ کریں، کٹوتی کریں چیز میں، آپ اپنے لوگوں کو دیکھیں تو دنیا میں یہی ہوتا ہے۔ دیکھیں جو بجٹ جو ہے وہ دفاع کے لیے ہوتا ہے، اس میں کٹوتی کر کے تعلیم پہ دفاع ضروری، لیکن دفاع ضروری ہے۔ الطاف بھائی نے خود بھی بولا کہ مطلب فوج بھی اسی طرح سے جس طرح جسم کے لیے ایک روح کی بات ہے تو ضرورت ہوتی ہے، لیکن صرف دفاعی تو ضرورت نہیں ہے بھائی۔ آپ یہ بتائیں آپ اپنے لوگوں کو کیا کھلائیں گے؟ مطلب آٹا نہیں مل رہا ہے تو کیا آپ ان کو ہر ایک کو جو ایک گولی دیں گے؟ جو گولی آپ کریں۔ اور یہ آبویسلی ایک ان آفیشیل بیٹھک ہے تو اس کو کوئی پالیسی میٹر نہیں، لیکن یہ میری اپنی پرسنل ایک وہ ہے ایک حل جو سولوشن میری ذہن میں ہے کہ یہ 75 سال کا کینسر ہے۔ 75 سال کے کینسر کو آپ اب فکس نہیں کر سکتے، اگر آپ کیور نہیں کر سکتے اس کو، آپ نے پھر لانگ ٹرم اس کا سولوشن نکالنا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں ایسے فارمولے موجود ہیں بڑے سکسیسفل، چاہے آپ وہ مڈل ایسٹ کا دیکھ لیں جہاں عمان سے لے کے شارجہ سے لے کے دبئی سے لے کے ابو دھابی سے لے کے بحرین سے لے کے فلاں جو بھی اس میں آتے ہیں، مڈل ایسٹ کے اندر آتے ہیں، سب اپنے اپنے ملک کو چھوٹا چھوٹا کر کے چلا رہے ہیں۔ اسی طرح آپ کے پاس یورپ کا ایک سکسیسفل معاملہ موجود ہے جہاں آپ کے پاس ڈفرینٹ چھوٹے چھوٹے ممالک موجود ہیں اور سب ایک امبریلا کے اندر چل رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اب اس نوعیت پر پہنچ گیا ہے جہاں آپ کو ایسا کوئی فارمولا رکھنا پڑے گا جہاں آپ چھوٹے چھوٹے ممالک چلائیں۔ جب بڑی گاڑی ہو جاتی ہے، نہیں چلتی، پیٹرول زیادہ کھاتی ہے، خراب ہوتی ہے تو پیسے زیادہ لگتے ہیں، آپ اس کو بیچ کے چھوٹی چھوٹی 4 گاڑیاں لے لیں، 5 گاڑیاں لے لیں۔ قاسم بھائی ایک چیز اور دیکھیں پوری دنیا بشمول آئی ایم ایف ان سے کیا کہہ رہی ہے؟ سعودی عرب ہمارا پیارا دوست وہ بھی کہہ رہا ہے کہ بھائی اب ہم آپ کو ایسے پیسے نہیں دیں گے، ہم بھی اپنے لوگوں سے ٹیکس لیتے ہیں، آپ بھی اپنے لوگوں سے ٹیکس لیجیے۔ لیکن جب پاکستان میں ٹیکس کی بات آتی ہے تو کیا عوام سے کہا جاتا ہے تو اب صرف عام لوگ نہیں، عام دکانداروں تک سے ٹیکس لے رہے ہیں بھائی، تو یہ اتنے بڑے بڑے ملازمت پیشہ شخص ٹیکس نہیں دیتے، سب سے لوگوں سے تنخواہ سے لیتے ہیں، لیکن نان ریزیڈنٹ پاکستانی جو پاکستان میں نہیں رہتا، ملک سے باہر رہتا ہے لیکن ہے پاکستانی، وہ بھی ٹیکس دے گا، اس سے ٹیکس لیا جائے، لے لو مجھ سے ٹیکس۔ کراچی کا چینسر گھوٹ ہے، وہاں پر ابھی آج بھی خبر آئی ہے اس کی کہ لوگ بجلی سے محروم ہو گئے، احتجاج کر رہے تھے، معلومات کی تو 41 لاکھ کا بل ہے اس آبادی پہ، اس کی وجہ سے بجلی کاٹ دی گئی ان کی۔ یہاں اربوں خربوں لے کے معاف کروا دیا جاتا ہے، بالکل جاگیردار وڈیرے سردار ان پر کچھ نہیں آ رہا، بڑے لوگوں کو کوئی ٹیکس نہیں، جو ٹیکس نیٹ بڑھانے کی جو بات ہے نا، تو جو بڑے کیپٹلسٹ ہیں، بڑے بڑے جو فیوڈلز ہیں، ان سے ٹیکس وصول نہیں کیا جا رہا، نتیجہ یہ کہ سارا بوجھ عوام کے اوپر ڈالا جا رہا ہے۔ چلیے سرداروں سے ٹیکس لے لیا، جاگیرداروں سے ٹیکس لے لیا، بزنس ٹائکون سے ٹیکس لے لیا جی، اور وہ ٹیکس کلیکشن ہونے کے بعد جن ہاتھوں پہ جا رہا ہے وہی چور لٹیرے ہوں، سسٹم خراب ہے نا، یہی ہے کرپشن۔ الطاف بھائی نے یہ فارمولا دے دیا ملک بچانے کا اور ملک کو سنوارنے کا کہ ایک واحد حل ہے کہ اس جو اسکول ٹیچر ہے اس کو اسکول کی ٹیچنگ کی ذمہ داری دی جائے، صحیح، جو دفاع پہ معمور ہے، چوکیداری پہ معمور ہے، وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے، ہر کوئی اپنے آربٹ میں کام کرے، جو بالکل جو کاروبار کرنے والا ہے، بزنس مین ہے، وہ اپنے بزنس پہ توجہ دے۔ یہاں تو معاملہ ہی الٹا ہے، اندھے کو سب نظر آ رہا ہے، گونگا سب بول رہا ہے،
اور بہرحال سب کر رہا ہے۔ بنگلہ ڈسکو کر رہا ہے، یہ صورت ہے پاکستان کی۔ المیہ یہی ہے پاکستان کا، یہ صورت ہے۔ وقت کی کمی کی وجہ سے ایک اور معاملہ ہے مقافات عمل کا، جی کہ آپ دیکھیں کہ وہ چودھری شجاع جو اس عمر کے حصے ہائے 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 ہائے، میں کیا اس بات عمر کر کے دی حصے آپ نے۔ میں ان کو اللہ تعالیٰ نے دکھایا نا، وہی بات کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا قانون جو ہے وہ اسی دنیا میں دکھا رہا ہے۔ آپ نے یہ بات کو مقافت عمل کیوں کہا؟ بھائی آپ بتائیں نا، 1992 کا آپریشن لے لیں، چودھری شجاع کا بیان لے لیں ٹی وی پہ آفیشیل کہ مرگلہ کی پہاڑیوں پہ کتنے MKM کے ورکر کو دفنا دیا گیا ہے، ان کی موجودگی میں، ان کی سرپرستی میں آپریشن ہوتے رہے، مہاجروں کا قتل عام ہوتا رہا، اس وقت ان کی زبانیں بند رہیں۔ آج قائد تحریک الطاف حسین بھائی کو کس طرح مائنس کرنے کی سازشیں ہوتی رہیں، ان سب کی زبانیں بند رہیں۔ پرویز الہی نے ان کو جو ہے صدارت سے جب 22 اگست کے بعد جو کچھ بھی کھیل کھیلا گیا، الطاف بھائی کا نام آئین سے نکالا گیا اور کہا کہ جی ہم نے الطاف بھائی کو نکال دیا، تو سب نے کہا کہ نہیں یہ صحیح ہے، اور جنہوں نے کیا وہ نفیس لوگ ہیں، آج ان کے ساتھ کے ساتھ بے وفائی کرنے والوں کی حمایت کرنے والے اور اس معاملے پہ بھنگڑے ڈالنے والے، خوشیاں منانے والے قدرت کے اسی مقافات عمل کا شکار ہوئے۔ اور ہم ہمیشہ کی طرح آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے کہ تاکہ جہاں جہاں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو اسے پورا کیا جا سکے۔ بیٹھک کا سلسلہ چلتا رہے گا، بیٹھک کا سلسلہ یہ وقتاً فوقتاً چلتا رہے گا، مختلف موضوعات، تازہ ترین صورتحال کے ساتھ ہم ساتھی آپ کے سامنے حاضر ہوتے رہیں گے۔ تب تک اپنے گرد و نواح میں سب کا خیال رکھیے گا۔ قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کو اپنی دعاؤں میں، اپنی چاہتوں میں، اپنی محبتوں میں، اپنی عقیدتوں میں یاد رکھیے گا، اور جو مشکلات قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی اور ان کے چاہنے والے جن مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کیجئے کہ اللہ پاک ان مشکلات کو آسان کرے۔ ہر قدم پر، ہر آزمائش میں، ہر امتحان میں رب العزت قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کو سرخرو کرے، کامیاب و کامراں کرے، اور الطاف بھائی کے دشمنوں کو نیست و نابود کرے اور دنیا میں ان کا منہ کالا کرے۔ تب تک کے لیے ہم تمام ساتھی آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ جیے قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی، جیے مہاجر، صدا جی۔